اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ سب سے پہلے تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں آج کا یہ پرمسرت موقع، یہ خوشی کا دن جو کہ عید اکبر ہے، جشن اعلان و بیعت ولایت و امامت و خلافت امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارک ہو۔ بے شک غدیر وہ دن ہے کہ جس دن دین اسلام کامل ہوا، یعنی وہ دین، آیت کیا ہم نے پہلے بھی پڑھی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کی طرف سے دین صرف ایک آیا ہے، وہ اسلام ہے۔ یہ اور ہوا کہ نبی کے بعد نبی کی امت والوں نے نبی کی بات نہیں مانی، بار بار بس مختصر میں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام دنیا سے جانے لگے تو بتایا کہ میرے بعد صاحب شریعت جناب عیسیٰ ہوں گے، ان کو ماننا، لیکن انہوں نے جناب موسیٰ کی بات نہیں مانی۔ پھر جناب عیسیٰ کا زمانہ آیا، جناب عیسیٰ نے بھی کہا کہ میرے بعد صاحب شریعت آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب شریعت ہوگے، اس پر عمل کرنا، لیکن جناب عیسیٰ کے ماننے والوں میں اکثر نے جناب عیسیٰ کی بات نہیں مانی۔ پھر آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کو پہنچایا، لیکن رسول اللہ نے بھی، آخری رسول نے بھی جو بتایا امت والوں نے نہیں مانا۔ اگر امت والے مانے ہوتے تبھی آیتیں ہم نے پڑھی کہ الاسلام یعلو ولا یعلا، اسلام ہمیشہ سربلند ہوتا ہے۔ آج جو اسلام جس طرح ہم کو دکھائی دے رہا ہے ایسا نہیں ہوتا، پوری دنیا میں اسلامی حکومت ہوتی، پوری دنیا میں امن و امان ہوتا، پوری دنیا میں عدالت ہوتی، پوری دنیا میں خوشحالی ہوتی، دنیا کی شکل و صورت الگ ہوتی۔ کب؟ اگر مسلمانوں نے مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کو خلیفہ بلا فصل تسلیم کر لیتے۔ غدیر خم کے میدان میں رسول کا آخری حج کہ جب پیغمبر اس جگہ پر پہنچے تو آیت نازل ہوئی، یا ایھا الرسول بلغ، اے میرے رسول بلغ پہنچا دیجئے، کیا پہنچا دیجئے؟ ما انزل الیک من ربک، جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے نازل ہو چکا ہے۔ کوئی بھی حکم شریعت قرآن میں جتنے بھی احکام آئے ہیں کسی کے لیے ایسا نہیں ہے، نماز کا حکم آیا کہ اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، زکوٰۃ کا حکم آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دو، تمام احکام شریعت کے لیے حکم آ گیا سیدھے، لیکن ایک خاص اہتمام خدا بند عالم نے مولا کائنات کے ولایت و خلافت کے اعلان کے لیے اہتمام کیا۔ خدا نے کیا حکم کیا؟ یا کوئی بھی حکم اس طرح سے نہیں آئے کہ جو پہلے پہنچا چکے ہیں، یا ایھا الرسول بلغ پہنچا دیجئے ما انزل الیک من ربک، جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پہ نازل ہو چکا ہے، اور ساتھ میں وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهْ، اگر یہ نہیں کیا تو آپ نے رسالت نہیں پہنچایا۔ کیا مطلب؟ یعنی وہ دین اسلام جو جناب آدم سے شروع ہوا، جناب آدم، نوح، موسیٰ، عیسیٰ، جناب ابراہیم، تمام انبیاء کو جو سلسلہ ہے آخری نبی تک پہنچا، یہ دین جو کہ جناب آدم سے شروع ہوا تھا، آج غدیر کے میدان میں رسول اللہ کو اللہ حکم دے رہا، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهْ، اتنا اہم پیغام ہے کہ اگر یہ نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں ہوا۔ اب یہ کون سا پیغام ہے؟ یہ ما انزل الیک من ربک، جو تیرے رب کی طرف سے آپ پہ نازل ہو چکا ہے۔ اب وہ کون سا حکم ہے؟ کہ کس وقت خدا نے حکم دیا؟ کون سی وحی اللہ نے نازل کی تھی کہ اللہ کہہ رہا ما انزل الیک یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ کے رب کی طرف سے جو نازل ہو چکا ہے۔ تو جو محققین ہیں انہوں نے یہاں پہ جواب دیا کہ یہ سورہ نجم کی جو ہم تلاوت کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمہ شدید القوى ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلی
ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى۔ معراج کا تذکرہ قرآن مجید سورہ نجم میں ہوتا ہے کہ ثم دنا فتدلى، یعنی نزدیک ہوتے گئے رسول اللہ معراج میں، فکان قاب قوسین او ادنی، 2 کمانوں کا فاصلہ یا اس سے بھی کم رہ گیا قرب خدا۔ یہ نزدیکی کو ورنت خدا ہر جگہ موجود ہے، اس مقام کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ فاوحى الى عبده ما اوحى، یہ اعلان بلغ ہے میرے رسول پہنچا دیجئے، فاوحى الى عبده ما اوحى، جو وحی کرنی تھی وہ وحی کر دی، بتایا نہیں وہ کیا ہے، اعلان نہیں ہوا۔ اعلان کرنے کا حکم خدا جب دے گا تب اعلان کرنا ہے۔ فاوحى الى عبده ما اوحى، جو وحی کرنی تھی میں نے اپنے بندے سے کر دیا۔ اب یہاں غدیر میں کیا ہے کہ خدا کہہ رہا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو آپ کے رب کی طرف سے نازل ہو چکا ہے۔ خطبہ غدیر کی ایک آڈیو تیار ہوئی، انشاءاللہ آپ تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں حاضر ہوگی۔ پیغمبر نے جو خطبہ دیا ہے اس میں امام زمانہ کا بھی تذکرہ، 12 اماموں کا بھی تذکرہ، ولایت کا تذکرہ، ایک مفصل خطبہ پیغمبر نے غدیر خم کے میدان میں پیش کیا۔ اور پھر غدیر میں صرف اعلان ولایت نہیں بلکہ بیعت ہوئی ہے، 3 دن رک کر کے بیعت ہوئی ہے۔ اعلان تو ذوالعشیرہ میں ہی ہو گیا تھا مولا کائنات کی خلافت و ولایت کا، تو غدیر میں بیعت ہوئی ہے، ایک مقام یہ ہے۔ فاوحى الى عبده ما اوحى۔ اب ادھر پیغمبر کے پاس جو پیغمبر نے خطبے میں بیان کیا ہے کہ میرے پاس جبریل بار بار آ رہے ہیں اور یہ حکم کر رہے ہیں واللہ یعصمک من الناس وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ خطبہ غدیر میں پیغمبر نے ذکر کیا ہے کہ منافقین کی کثرت ہے، دشمنوں کی کثرت ہے، لیکن چونکہ حکم خدا ہے واللہ یعصمک من الناس، اللہ تسلی دے رہا ہے رسول کو، اللہ آپ کو بچائے گا، آپ اعلان کیجئے۔ اور جیسا کہ آپ سنتے رہتے ہیں پیغمبر نے خطبہ دینے کے بعد مولا کائنات غالب کل غالب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں پر بلند کیا اور کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا اللہم وال من والا ہو وعاد من وعادہ ہو، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں۔ پروردگارہ تو اس کو دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے، تو اس کو دشمن رکھ جو علی کو دشمن رکھے۔ ادھر نبی نے غدیر خم کے میدان میں یہ اعلان کیا مولا کائنات کی ولایت کا، ادھر سے آیت نازل ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج کے دن دین کامل ہو گیا۔ یہ کون سا دین کامل ہو گیا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے یہاں سے دین ایک آیا ہے، اسلام ہے، وہ دین آج کے دن کامل ہو گیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ولایت مولا کائنات۔ اور پھر خطبہ غدیر میں پیغمبر نے اپنے 12 جانشین و خلفاء کا بھی تذکرہ کیا ہے، امام زمانہ کا ذکر کیا ہے، ایک پورا سلسلہ معصومین کا جو جناب آدم سے شروع ہوا آج تک قائم و دائم اور باقی ہے، اور آخری امام پردہ غیب میں ہیں۔ جب وہ ظاہر ہوں گے حکم خدا پورا ہوگا کہ زمین پر دین اسلام غالب آ کے رہے گا۔ ہماری دعا ہے پروردگارہ آج کے اس دن یوم غدیر کو ہمارے لیے پروردگارہ یہ عیدی قرار دے کہ ہمارے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ پروردگارہ اپنی طاعت و عبادت کے ہمیں توفیق عطا فرما۔ اور دوبارہ آخر میں آپ کی خدمت میں پھر آج کے اس جشن اعلان ولایت مولا کائنات کی مبارکباد دوبارہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور آج کے سلسلہ دروس درس ترجمہ و تفسیر قرآن جو مستقل آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، مختصر طور پر چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ آیتوں میں جنگ احد کا تذکرہ تھا، پھر مومنین کی صفات بیان ہوئے،
اور پھر دوبارہ جنگ احد کا ہی تذکرہ شروع ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہے درس نمبر 112، سورہ آل عمران، پارہ نمبر 4، آیت نمبر 142 سے 145 تک آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ زیادہ وقت نہیں ہے، انشاءاللہ اس مبارک دن میں ہمارے لیے بابرکت خداوند عالم قرار دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین۔ ام حسبتم، کیا تم یہ سمجھ رہے ہو؟ کس سے تذکرہ ہو رہا ہے؟ ابھی آیت اوپر گزری کہ جنگ بدر میں مسلمان لڑے اور جیتے، جنگ احد میں رسول اللہ کا حکم نہیں مانا، اور جیسا کہ غدیر میں بھی اگر رسول اللہ کا حکم مانے ہوتے تو آج امت گمراہ نہ ہوتی، امت میں اختلاف نہ ہوتا۔ جو جنگ بدر میں کیا ہوا؟ رسول اللہ کو حکم مانے، جیت گئے۔ جنگ احد میں رسول کی حکم مخالفت کی اور شکست مسلمانوں کو جھیلنا پڑی۔ اور پھر اس کے بعد آیا تھا کہ خداوند عالم جو ہے یمحق الکافرین، کافروں کو تدریجاً ختم کر دے گا، لیکن اللہ جو ہے اس طریقے سے امتحان لیتا ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم سمجھتے ہو بس اسی طرح جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ام حسبتم، کیا تم یہ سمجھ رہے ہو ان تدخلوا الجنہ کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ۔ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ، اور درحال ہے کہ ابھی تم جانے نہیں گئے ہو، پہچانے نہیں گئے ہو۔ البتہ گزشتہ آیت میں بھی اس طرح کا لفظ تھا، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، اللہ جو ہے چاہتا ہے کہ ان لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے، وہ پتہ چل جائے۔ ہر آدمی اپنے کو جنتی کہہ رہا ہے، آیت کیا کہہ رہی ہے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، اور ابھی تک جو ہے پہچان نہیں ہوئی ہے۔ اللہ تو علم رکھتا ہے، اللہ پہچان نہیں ہوئی ہے، یعنی اپنے کو مسلمان نے نہیں پہچانا ہے، ہر آدمی اپنے کو جنتی سمجھ رہا ہے۔ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، ابھی الگ الگ نہیں ہوئے، کون ہیں جو ڈٹ کر جہاد میں لڑنے والے ہیں، کون بھاگنے والے ہیں۔ یعنی آیت کیا اشارہ دے رہی ہے کہ ام حسبتم، کیا تم یہ خیال کر رہے ہو ان تدخلوا الجنہ کہ جنت میں داخل ہوگے؟ جنت میں ایسے نہیں داخل ہوگے، بلکہ کیا ہے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، ابھی جہاد میں تمہاری ثابت قدمی نہیں دیکھی گئی، یعنی جو بھاگ گیا وہ اور ہے، جس نے ڈٹ کے مقابلہ کیا وہ اور ہے۔ جاہدوا منکم، کون ہے جو جہاد کرنے والے ہیں، کون ہے بھاگنے والے۔ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور صابرین کون ہے؟ آیت گزشتہ آیتوں میں ہم نے پڑھا تھا کہ اعدت للمتقین، یہ ہے ان تصبروا وتتقوا، اگر صبر کرو اور تقوی اختیار کرو۔ تو صابرین کون ہے؟ جو صابرین ہیں وہ جنت میں جائیں گے، جو ڈٹ کر مقابلہ کرنے والے ہیں وہ جنت میں جائیں گے، جو میدان چھوڑ کر بھاگنے وام حسبتم، کیا تم یہ خیال کرتے ہو ان تدخلوا الجنہ، جنت میں چلے جائیں اسے جنت کرنے سے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، تم کون ہے تم میں سے جو ڈٹ کے مقابلہ کرنے والے ہیں، میدان میں لڑنے والے ہیں۔ وَيَعْلَمِ الصَّابِرِينَ، اور ابھی یہ بھی نہیں معلوم ہے صبر کرنے والے کون ہیں، یعنی جو صبر کرنے والے تم ثابت ہو جاؤ، ڈٹ کر مقابلہ کرنے والے، میدان سے نہ بھاگنے والے ثابت ہو جاؤ، تب جنت کی بات کرو، نہ کہ ہر ایک جنت میں چلا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور صابرین کا پتہ۔ لہذا کسی کے بارے میں جلدی فیصلہ نہیں کر سکتے، یہ بہت اچھا آدمی ہے، 2-4 نماز پڑھتے دے گا، ارے بہت اچھا آدمی ہے، نہیں، اس کا امتحان لیں۔ کیسے امتحان ہوتا ہے؟ اس کو کچھ قرض دے کر کے دیکھے صحیح ٹائم پہ دیتا ہے یا نہیں۔ دوست ہے
ساتھ میں پڑھا ہے، عہدہ پا گیا، پوسٹ پا گیا، اب دیکھیں وہ بدلا یا نہیں بدلا۔ ایسے نہیں کہتے فلاں آدمی اچھا ہے یا کہتے فلاں آدمی خراب ہے، بلکہ کیا ہے؟ امتحان، اصل امتحان ہے۔ امتحان میں پاس ہونے کے بعد ادائے امانت کوئی رکھا کے دیکھو، امانت صحیح ٹائم پہ دے رہا ہے یا نہیں۔ لہٰذا کسی کام میں جلدی انسان کو فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں نیک کام میں جلدی کرنا چاہیے، وہ گزشتہ آیت میں پڑھا، فیصلہ کسی کے بارے میں جلدی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کیا ہے آیت؟ وَلَمَّا مِنْكُمْ وَيَعْلَمُ الصَّابِرِينَ۔ صابرین کون ہے؟ یہ ابھی نہیں، ان کے لیے واضح نہیں ہو، پھر کہہ رہے ہم جنت میں جائیں گے۔ نہیں، جنت میں جانے کے لیے دو چیز یہ بھی شرط ہے، کیا؟ کہ میدان جنگ سے نہ بھاگے اور لڑے۔ حسبا ام حسبتم، حسبا یعنی اپنے کو حساب کرتے ہو، ایسا خیال کرتے ہو، ایسا سوچتے ہو، کیا جو سوچتے ہو کہ صرف ایمان کافی ہے؟ آیت پہلے پڑھی، ایمان نہیں بلکہ عمل دیکھا جائے گا۔ عمل عمل عمل، اجر العاملین ونعم اجر العاملین، ایمان کے ساتھ عمل کی ضرورت ہے، صرف ایمان کافی نہیں ہے۔ صبر وَيَعْلَمُ الصَّابِرِينَ، صبر کی کئی قسم کے علماء علم اخلاق نے بیان کیا صبر کی قسمیں، جیسے صبر بر معصیت ہے، یعنی گناہ پہ اپنے کو صبر کرنا، روکنا، گناہ نہ کرنا۔ صبر بر طاعت ہے، صبر ہے جہاد اکبر، جہاد اصغر، سب کیا ہے؟ یہ صبر کی قسمیں ہیں۔ لہذا صبر کے ذریعے سے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم سمجھ رہے ہو کہ جنت میں سب کے سب مسلمان چلے جائیں گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، جہاد کرنے والے کون ہیں، صبر کرنے والے کون ہیں؟ یہ نہیں کہ بس ہر ایک کہہ رہا ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے، عمل دیکھا جائے گا۔ ایمان پہلی شرط، ایمان کے بعد عمل۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، آیت ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، صبر کرو، اور صبر اور تقوی۔ لہذا صرف جو ہے یہ خیال کرنا ہے کہ سب جنت میں چلے جائیں گے، آیت کہہ رہی ہے ایسا نہیں ہے۔ اب آیت نمبر 143 پڑھیں گے۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ، جنگ احد کے بارے میں تذکرہ چلا۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ، اور بالتحقیق تم تھے، تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ، تم موت کی تمنا کرتے تھے۔ یعنی ایسا ہے کہ جنگ احد میں، جنگ احد سے پہلے جنگ بدر میں مسلمان جیت گئے، اور اس میں جو جب شہداء کے مرتبے پیغمبر نے عظمت بتائی تو لوگ کہا کاش کہ ہم بھی جنگ بدر میں ہوتے تو ہم بھی شہید ہو جاتے۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں دعا میں، یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، اے کاش کہ ہم بھی کربلا میں ہوتے تو شہید ہو جاتے۔ کہنے اور کرنے میں فرق ہے، بہرحال انشاءاللہ سب سچ ہے۔ تو جنگ احد میں کیا ہوا؟ تو جنگ بدر میں جو بچ گئے تھے اور شہداء کے مقام کو سنا تو کہنے لگے کہ ارے ہم بھی شہید ہو گئے ہوتے تو کتنا اچھا تھا۔ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ، تم ہی تو تھے کہ موت کی تمنا کر رہے تھے اس سے پہلے، یعنی جنگ احد میں، جنگ احد سے پہلے جنگ بدر کی جیت کے بعد۔ ان تلقوہ، کہ تم ملاقات کرو، یعنی میدان جنگ میں جاؤ، شہید ہو جاؤ۔ فقد رأیتموہ وانتم تنظرون، لیکن جیسے ہی تم نے دیکھا، وانتم تنظرون، تم بھاگ نکلے۔ تو جنگ احد میں یہ امتحان ہوا، پیغمبر کو زخم لگا اور مسلمان میدان چھوڑ کر کے بھاگ گئے۔ زیادہ گزشتہ انسانوں کو بھی وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنُّونَ الْمَوْتَ، تم موت کی تمنا کر رہے تھے، اب جو آیا وقت تو میدان چھوڑ کر کے تم بھاگ گئے۔ درحال ہے کہ موت تو جس کو آنا ہے موت آئے گی ہی، میدان میں جاؤ میدان میں نہ جاؤ۔ لہذا پیغمبر نے جو حکم تھا، جو پیغام تھا، رسول اللہ نے پہنچا دیا۔
اور جو یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ کاش کہ ہم بھی ہوتے تو ہم بھی شہید ہو جاتے اور وہ لڑتے، وہ میدان چھوڑ کر کے بھاگ گئے۔ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَن تَلْقُوهُ، تم جو ہے تمنا کر رہے تھے موت کی قبل اس کے کہ جنگ احد میں آؤ، ملاقات کرو، لشکر سے سامنا ہو۔ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، تم نے جب اپنی آنکھوں سے دیکھا تو پھر بھاگ لیے۔ انتم تنظرون، ایک ہی سال میں سب نتیجہ نکل گیا۔ دعویٰ اور ہے، دلیل اور ہے، اسلام اور ہے، ایمان اور ہے۔ یہ بار بار میں تاکید کرتا ہوں قرآن مجید سے، نہ کہ ہمارا اپنا کوئی بات ہو۔ یہ آیت نمبر 145 143 ہاں 143 وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد کچھ نہیں ہے مگر رسول ہے۔ یہ نتیجہ لوگ غلط نکالتے، محمد کچھ نہیں ہے یعنی کچھ نہیں ہے، نہیں، یعنی محمد رسول ہیں، یعنی رسول اللہ جو بھی حکم کرتے ہیں رسول کے حکم سے۔ اگر کسی سے محبت کرتے ہیں تو رسالت کے عہدے سے، رشتہ داری سے نہیں، لفظ انسان لفظ محمد سے نہیں، رسول ہے۔ وما محمد الا رسول، اگر کسی کو بزم سے بھگا دیتے ہیں تو رسالت کے عنوان سے، وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے صرف رسول ہے، ہمارا پیغام پہنچانے والے ہیں۔ قد خلت من قبل الرسل، اس کے پہلے بھی انبیاء جو آئے وہ بھی زندہ نہیں رہے، ہر دنیا میں جو بھی آیا ہر ایک کے لیے موت ہے، شہادت ہے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، گزشتہ انبیاء کو بھی موت آئی، وہ دنیا سے چلے گئے۔ افَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم ایسا سمجھ رہے ہو؟ افَإِن مَاتَ، دین ایک دین ہے، یہ نہ کہ رسول اللہ چلے گئے تو دین بھی چلا گیا، جناب موسیٰ چلے گئے تو موسیٰ کا دین چلا گیا، جناب ایسا دین نہیں، یہ ایک نظریہ ہے، ایک فکر ہے، طریقۂ زندگی اللہ نے بھیجا ہے۔ افَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ، اگر رسول اللہ کو موت آ جائے یا قتل ہو جائے، انقلبتم علی اعقابکم، پھر تم کفر کی طرف پلٹ جاؤ گے۔ یہ سب تنبیہ ہے، متوجہ کرا رہا ہے خداوند عالم۔ وَمَن يَنقلب علی عقبیہ، اگر کوئی پیچھے پلٹ جا رہا ہے کفر کی طرف، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اگر دین پہ ہو تب بھی تمہارا فائدہ ہے، اور نہیں ہو تو تمہارا نقصان ہے۔ اگر تم واپس پلٹ جاتے ہو، یہ وارننگ ہے سب۔ میدان جنگ سے بھاگ گئے رسول اللہ کو چھوڑ کر کے، آیت کیا کہہ رہی ہے؟ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، جو پلٹ جائے اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، ان قریب اللہ شاکرین، شکر کرنے والوں کو اس کی جزا دے گا۔ آیت نمبر 144۔ لہذا جس طریقے سے تمام انبیاء کو موت آئی، رسول اللہ کو آئے گی۔ موت آنے کا مطلب یہ نہیں کہ تو اپنے پچھلے دھرم کی طرف پلٹ جاؤ، دین ہے، مذہب ہے۔ اور یہ کہ میدان چھوڑ کے تم بھاگ گئے رسول اللہ کو اکیلے چھوڑ کے، کیا تمہارا عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ جب چاہے تبھی موت آتی ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو میدان جنگ میں گئے اور زندہ واپس آئے، کتنے لوگ ہیں جو گھر پہ رہ گئے پھر بھی مر گئے۔ تو میدان جنگ میں جانا، ڈٹ کر لڑنا، یہ نہیں کہ موت آ ہی جائے گی، البتہ اس کی تدبیر ہے۔ لیکن فَإِنْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ عَقَابِكُمْ، اگر تم پیچھے کی طرف پلٹ جاؤ تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ جنگ احد میں جب اعلان کیا شیطان نے، یا شیطان صفت انسانوں نے، کہ معاذ اللہ رسول اللہ قتل ہو گئے ہیں، تو لشکر بھاگا، اور یہاں تک کہ رسول اللہ کو زخم لگے، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، جناب حمزہ کی شہادت ہو گئی۔ اور اس کے پہلے کیا کہتے تھے؟ یہ اوپر آیت کیا پڑھی؟
وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ، تم موت کی تمنا کرتے تھے، من قبل ان تلقوہ، ملنے سے پہلے، لشکر کا سامنا ہونے سے پہلے۔ اب جو سامنے آیا تو چھوڑ کر کے بھاگ گئے، پیچھے کی طرف بھاگ گئے، واپس رسول اللہ کو چھوڑ کر کے بھاگ گئے۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، ان قریب جلد ہی خدا شاکرین کو اجر دے گا۔ بس آج کی آیت نمبر، آخری آیت، آیت نمبر 145، وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ، کسی نفس کے لیے نہیں ہے، ان تموت، کہ وہ مرے، الا باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ موت آئے گی تو اللہ کے حکم سے آئے گی، میدان چھوڑ کے کیوں بھاگتے ہو؟ کتابا مؤجلا، ہر ایک کی عمر اللہ کے ہاتھ میں ہے، زندگی کب تک زندہ رکھے، کب شہادت دے دے، کب موت دے دے۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، جو دنیا کا ثواب کا ارادہ کر کے کام کرتا ہے اس کو دنیا میں اللہ دے دیتا ہے۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو آخرت کے ثواب کی نیت سے کچھ کرتا ہے اس کو آخرت، یہاں دنیا کی نیت سے آئے تھے یہ جنگ احد میں کہ جیت جائیں گے، مال غنیمت ملے گا، اور وہ مقام چھوڑ کر کے ہٹ گئے جو رسول اللہ نے کہا تھا یہاں سے ہٹنا نہیں۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، جو ثواب دنیا کا ارادہ کرتا ہے اللہ کہہ رہا ہم دنیا میں دے دیتے ہیں، جاؤ مال غنیمت لے لو، ختم حساب کتاب تمہارا۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ، اور جو ثواب آخرت کا ارادہ کرتا ہے خداوند عالم فرما رہا ہے نُؤْتِهِ مِنْهَا، اس کو ہم آخرت میں عظیم اجر دیں گے۔ پھر آیت کہہ رہی وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، ہم شاکرین کو جزا دیں گے۔ ہر حالت میں خدا کا شاکر ہونا، یہ نہیں کہ مال غنیمت مل گیا تو اب رسول کے حکم کی مخالفت کر کے چھوڑ کے بھاگ جاؤ، جیتی ہوئی جنگ ہار جاؤ۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، جو میرے شاکر بندے ہیں میں ان کو عظیم اجر دوں گا، خدا کہے۔ لہذا میدان چھوڑ کر کے بھاگے، جو چاہے وہ میدان چھوڑ کر کے بھاگے، چاہے جنگ کریں، چاہے وہ میدان میں جائیں چاہے نہ جائیں، موت جب آنا ہے تو موت آئے گی۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا، جب آنا ہے تب کیوں؟ لہذا ہدف انسان کا کیا ہے وہ اہم ہے۔ اگر ہمارا ہدف آخرت ہے تو 100% آخرت ملے گا، دنیا میں بھی مل سکتا ہے کچھ فائدہ۔ اگر ہدف دنیا ہے تو دنیا میں سب کچھ ملے گا، وہ بھی ضروری نہیں کہ سب کامیابی ہو، پھر آخرت میں نہیں ملے گا۔ لیکن ہدف اگر دنیا اور آخرت دونوں ہو، یعنی دنیا میں بھی آرام سے رہے اور آخرت میں بھی اجر ملے، تو یہی دین اسلام کا پیغام ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ دین اسلام یہ کہتا ہے کہ آخرت کو بنانا ہے تو دنیا میں ہی اس کا انتظام کرنا ہے۔ دنیا میں جو بھی اللہ کے لیے کام کیا ہے، جو بھی نیک کام کیا ہے، اس کا اجر، اس کی جزا خداوند عالم آخرت میں عطا فرمائے گا۔ ہماری دعا ہے پروردگارہ محمد وآل محمد کے صدقے میں، پروردگارہ اللہم اجعلنی من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب، پروردگارہ ہم کو ان میں سے قرار دے جو ولایت علی بن ابی طالب سے وابستہ ہیں۔ پروردگارہ آج کے اس غدیر خم روز ولایت، اعلان ولایت و خلافت مولائے کائنات، اس روز کی عیدی یہ قرار دے کہ اس کورونا بیماری کو جلد سے جلد ختم کر دے۔ پروردگارہ محمد وآل محمد کے صدقے میں ہمارے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ معبود یہ جو چند آیات کی بھی ہم تلاوت کرتے ہیں اپنے ناچیز انداز میں، پروردگارہ اس کا جواب، اس کا ثواب جو بھی حاصل ہو تمام ناظرین و سامعین کے، مرحومین مومنین و مومنات کو ایصال ثواب فرما۔ پروردگارہ جو مریض ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ معبود پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر کو سرنگو فرما۔ معبود
ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے یاور و انصار میں شمار فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔